شادی یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے سب کی ذریت بنائی ہے، ہم نے سب کو بیویاں عنایت کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء بیوی والے تھے اور آل اولاد والے تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان انبیاء کو ازواج سے نوازا تھا، بیویوں سے نوازا تھا، اور ان کی آل اولاد بھی تھی۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کر رکھی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے کتاب النکاح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین صحابی اللہ کے نبی کے گھر کے پاس گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون سی عبادت کرتے تھے۔ مسجد کی عبادت تو سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنج وقتہ نمازوں کے امام ہیں، وہ تو سب جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف میں کون سی خاص عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو نبی کی بیویوں سے جاننے کی کوشش کیا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ان صحابہ کرام نے کانہم تقالوہا، ان صحابہ کرام نے ان اعمال کو اپنی نجات کے لیے ناکافی سمجھا اور دلیل کے طور پر کہا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے نبی کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس لیے ہمیں اس طرح عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی نے قسم کھایا اور کہا جب تک جان ہے میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی روزہ نہیں توڑوں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا میں رات بھر جاگ کر عبادت کروں گا، کبھی رات میں سوؤں گا نہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا۔ شادی بیاہ کرے گا آدمی تو بچوں کا معاملہ ہے، بیوی کا معاملہ ہے، ان کے لیے ٹائم نکالنا ہے، عبادت کے میں ٹائم نکالنے میں دقت ہوگی، دشواری ہوگی، اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی۔ صحابی نے سوچا اور یہ ارادہ کیا اور یہ بات ظاہر کی اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کو آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دیا گیا، نیوز بتلائی گئی، خبر دیا گیا کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ کے صحابہ یہ ارادہ کر چکے ہیں اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تحقیق کی۔ کبھی کوئی بات کسی تک پہنچے تو تحقیق کر لینا چاہیے۔ نبی نے صحابہ کرام سے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ میں روزہ ہمیشہ رکھوں گا، ایک تم نے یہ بات کہی ہے کہ میں رات میں ہمیشہ عبادت ہی کروں گا۔ اے میرے صحابی تم بتاؤ کیا تم نے یہ کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا؟ صحابہ کرام نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم لہ واتقاکم لہ، خبردار اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف پانے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے، فرض روزے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، روزہ توڑ بھی دیتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رات میں جاگتا بھی ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ میں رات میں جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ
سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، جو میری سنت سے ہٹ کر جائے گا، طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود جو شادی بیاہ نہیں کرے گا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے، وہ ہمارے اصول پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت سے ہٹ رہا ہے۔ نبی کے اس فرمان سے بات ثابت ہوتی ہے کہ شادی بیاہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آیت کریمہ سے بات ثابت ہوئی کہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ شادی میں بیاہ میں ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری کائنات فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، پوری دھرتی، پوری زمین پر بسنے والی چیزیں سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہیں۔ وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کائنات میں سب سے مفید چیز، سب سے فائدہ مند چیز نیک عورت ہے۔ کسی کو پوری دنیا مل جائے وہ خوش نصیب نہیں ہے، لیکن کسی کو نیک بیوی مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا مل جائے گی انسان کو، لیکن عورت سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز ہے جو نیک عورت ہو۔ تو شادی بیاہ میں لڑکوں کو کیا دیکھنا چاہیے؟ نیک عورت دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، لیکن ہمارے سماج میں نیکی، دینداری سب سے آخری آپشن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، سماج میں، سوسائٹی میں، کھمریا گاؤں ہو یا جگنیا ہو یا سمرا ہو، ہر گاؤں میں تقریباً یہی رواج ہے، عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں۔ اور پہلا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالہا، سب سے پہلا انسان کیا چیز دیکھتا ہے شادی کرنے کے وقت؟ مال دیکھتا ہے، وہاں سے کیا مل رہا ہے۔ دلہے کو بیچنے کی کوشش کی جاتی، مارکیٹ میں جیسے بقرہ عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آنے والا ہے، منڈیوں میں آپ جائیں گے، ہلور جائیں گے، وہاں بکرے بکیں گے۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جوان لڑکے بکتے ہیں اور لڑکی والے ان کو خریدتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سماج میں لمالہا، مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ ادھر سے کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلی نگاہ یہی ہوتی ہے سیٹھ لڑکی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بھائی وغیرہ کماتے ہیں کہ نہیں ہے، باپ کے پاس پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ لیں گے تب شادی کے لیے آگے بڑھائیں گے، کیونکہ اب ہاتھ بڑا ملنے والا ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، مال و دولت آج لوگ دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے سماج اور سوسائٹی کے لوگ دوسرے نمبر پر کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ وَلِحَسَبِهَا، حسب و نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، کس خاندان کا، یہی ان کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت رائج ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیز رائج تھی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِجَمَالِهَا، سماج میں، سوسائٹی میں خوبصورتی کو دیکھ کر بھی شادی کی جاتی ہے۔ اور کتنے ایسے لڑکے ملتے ہیں کہتے ہیں فلاں ہیروئن سے ان کی شادی ہو جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ خوبصورتی کو معیار لوگوں نے بنا دیا ہے، خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا آج لوگوں نے فیشن بنا دیا ہے۔ اسی لیے ہماری بہن بیٹیاں خوبصورت بننے کی تو کوشش کرتی ہیں، کریم پاؤڈر کا استعمال کرتی ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کھلتی ہیں، اور نہ جانے روزانہ کیسے کیسے کریم آ رہی ہے، کوئی ایک ہفتے میں خوبصورتی پیدا کر رہا ہے، کوئی اور خوبصورتی کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اس لیے لڑکیاں خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے آخری چیز کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ دینداری۔ اس لیے سماج میں لڑکیوں کے اندر دینداری سب سے آخر میں پائی جاتی ہے۔ لوگ گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے مال اکٹھا شروع کر دیتے ہیں،
کہ مال رہے گا تبھی میری بیٹیا کی شادی ہوگی، تبھی میرے بیٹیا کے ہاتھ میں مہندی لگے گی، تبھی یہ اپنے سسرال جا سکتی، مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتے اور اسی طرح سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے۔ دینداری دیکھ کر شادی عام طور پر نہیں کی جاتی۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہمارے سماج کی یہی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے انسانوں دیندار لڑکی سے شادی کرو، اپنی دنیا بھی بناؤ آخرت بھی بناؤ۔ دیندار لڑکی کو لانے کا مطلب ہے آپ گھر میں دین کو لا رہے ہیں، لیکن آج ہمارے ہاں ماحول کیا ہے؟ دیندار لڑکے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں دیندار لڑکی کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو ٹھکرا رہے ہیں۔ دیندار لڑکی کو ٹھکرانے کا مطلب ہے آپ دین کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اس لیے دیندار لڑکی سے شادی کر کے دنیا بھی بناؤ آخرت بھی بناؤ۔ اور لڑکی کیسا لڑکا تلاشے، لڑکی کے گھر والے کیسا لڑکا تلاشے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق سے آپ لوگ مطمئن ہیں، جس کے دین سے آپ مطمئن ہیں، روزہ نماز کا پابند ہے، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہے، ایسا لڑکا ایسے لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے رشتہ آ جائے فَزَوِّجُوهُ، سوچ بچار نہ کرو، شادی کر دو۔ آپ سمجھو آیا لڑکا نیک ہے، دیندار ہے، شادی کر دو۔ إِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، دیندار لڑکے کا رشتہ تو آیا لیکن ٹھکرا دیا کہ نوکری والا نہیں ہے، ٹھکرا دیا کہ حسب و نسب والا نہیں ہے، ٹھکرا دیا کہ تھوڑا ساولے کلر کا ہے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فتنے ہو جائیں گے، تباہی بربادی کے فتنے اور بد اخلاقی کے فتنے، بددینی کے فتنے ہوں گے، وہ فساد عریض، اور زمین میں زبردست فساد مچ جائے گا۔ مطلب یہ ہے جب شادی لڑکوں کی نہیں ہوگی، لڑکیوں کی نہیں ہوگی تو زنا عام ہو جائے گا، گھر گھر زنا ہو جائے گا، پھر ادھر لڑائی ادھر مار ادھر مرڈر ادھر قتل، یہی سب ہوگا۔ اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں آج مسلم لڑکیاں غیروں سے بھی بیاہ کر رہی ہیں اور لاسٹ میں انہیں دھوکہ مل رہا ہے۔ ہم نے اور آپ نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے اور لڑکی والوں نے بھی شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ شادی بیاہ میں غلط رسم و رواج میں سے ایک رواج یہ ہے کہ منگنی کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی رسم کی جاتی ہے۔ شریعت ہم سے کیا کہتی ہے کہ جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم الی المرأة، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی خاتون کو پیغام نکاح بھیجے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فإن استطاع، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، ان ينظر، کہ وہ دیکھ لے اس چیز کو جس سے وہ نکاح کرنے میں سبقت کرے گا، فلیفعل، تو وہ لڑکی کو دیکھ لے۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ تم نے پیغام نکاح دیا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے پیغام نکاح دیا ہے۔ کہا اس لڑکی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا اللہ کے نبی۔ ہمارے یہاں بھی ماحول یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس عورت کو تم دیکھ لو کیونکہ اس سے تمہارے درمیان محبت تا دیر رہے گی، یہ محبت ٹوٹنے والی نہ ہوگی کیونکہ دیکھ کر تم نے شادی کیا۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ لڑکی کو ہر کوئی دیکھے گا لیکن لڑکا نہیں دیکھے گا۔ چار گاڑی جا رہی ہے، بلورو بھی ہے، اسکارپیو بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں،
बारात जा रही है। लड़के का बहनोई भी देख रहा है, लड़के का छोटा भाई भी देख रहा है, और कुछ औरतें तो और ज्यादा देखती हैं, कुछ नापने की भी कोशिश करते हैं, कुछ ज्यादा चला कर भी देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लड़का देख सकता है, लेकिन हम लोग कहते हैं हमारा लड़का हमारी बात मानेगा, हम जो कह देंगे उसी के मुताबिक वो शादी करेगा, और बाद में मामला कुछ बिगड़ भी जाता है, क्योंकि लड़के ने कुछ और सोचा था, उसकी आंखों की स्क्रीन में कुछ अच्छी तस्वीरें थी, मोबाइल के जरिए अच्छी तस्वीरें थी, उसने लड़की को ना देखा था, बाद में देखा तो उसके दिल में खटास पैदा हो गया। अल्लाह के नबी ने इसलिए कहा था देख लिया करो, क्योंकि इससे मोहब्बत में इजाफा हो। हर कोई देख रहा है, लेकिन दुल्हा जो बन रहा है वो नहीं देख। और एक चीज और बता दें, अब तो कुछ लोग एडवांस हो गए, मंगनी हो गई है तो लड़की को भी एंड्रॉयड मोबाइल दे दिया है। लड़के लड़के क्या बात कर रहे हैं, सब फ्री चल रहा है। कहते हैं लड़के का फोन आया, तुम ही बात कर, देख कर बात कर। ये चीजें क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इजाजत थी, फुकहा ने लिखा है हथेली देख ले, चेहरा देख ले, कहीं देख ले बस, लेकिन यहां तो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं अपाची काले कलर की नहीं चलेगी, सफेद वाले चलेगी। तो लोग ढूंढते हैं कि चलो नौगढ़ देखते हैं, बस्ती देखते हैं, कहते हैं सफेद वाली मिल ही नहीं रही, और दुल्हे ने फोटो में देख लिया था, बनने वाली दुल्हन ने दिखा दिया था कि काली खरीद कर ला रही, यही अवेलेबल है। कितनी शादियां इस बेस पर टूट गई कि जिस कलर का डिमांड लड़के ने लड़की के हवाले से किया था, और कभी कुछ जायद मुतालबा भी कर देता है जो आपने ये चीज जारी कर दिया। शादियां सिंपल करो, आसान करो। कुछ सिंपल शादी की मैं मिसाल आपके सामने बयान कर देता हूं, और हम अपने समाज का जायजा लें कि हमारे यहाँ क्या माहौल है और क्या मुतालबा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी थी, फरमाती मैं झूले पर झूला झूल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, मैं झूले पर झूला झूल रही थी, इतने में उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह अन्हा आती हैं, मुझे बुलाती हैं, अय आयशा आ जाओ। आयशा को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया और अपने घर के अंदर ले गई। वहां पर कुछ अंसार की औरतें बैठी हुई थी, कहा उनके हवाले कर दिया। उन औरतों ने दुआएं दिया कि अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुझे खुश रखे। मुझे बना दिया, सवार दिया, और सुबह जब चाश के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उम्मे रूमान ने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। कायनात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी का निकाह कैसा है कि उम्मे रूमान ने हजरत आयशा को नबी के हवाले कर दिया। नबी कोई बारात लेकर गए? नहीं लेकर गए। नबी बारात लेकर गए? नहीं लेकर गए। हमारे यहाँ क्या माहौल, बारात जब जाना हो तो लोग पकड़ पकड़ कर बिठाते हैं, कहते हैं 10 गाड़ी मैंने बनवाया है, 100 का मुतालबा क्या, कम से कम 150 जाना देखते हैं उसकी हैसियत क्या। सबको पकड़ पकड़ कर बैठाते हैं कि बैठो। अगर कोई कह दे कि नहीं मेरे अब्बू गए हैं, एक ही आदमी की बारात थी, तो कहते हैं ठीक है लेकिन जगह खाली, तुम भी चले जाओ। लेकिन जब अपना खिलाना हो वलीमा तो डंडा लेकर बैठ जाते हैं, कहते हैं एक घर में एक ही आदमी की दावत है, तुम्हारा बाप खाकर गया, तुम क्यों खाने चले आए। सबको डंडे के जरिए भगाते हैं, और लेकिन जब दूसरे के यहाँ खाना हो तो सबको जबरदस्ती बुलाते हैं कि चलो। और उधर लड़की का बाप फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है, स्लीपर चप्पल पहने हुए है, जब तक निकाह नहीं हो जाता वो बेचैन रहता है, बेकरार रहता है कि किसी तरह से मेरी बेटी की शादी हो जाए और किसी तरह से इज्जत बच जाए। न जाने कितने बाराती आएंगे और क्या क्या खाने का मुतालबा करेंगे, क्या क्या डिमांड बढ़ेंगे, कितना नुक्स निकालेंगे और कितनी तारीफ करेंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।
دوسری سمپل شادی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر زرد رنگ کا نشان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن بن عوف یہ آپ کے کپڑے پر زرد رنگ کا نشان کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے لوگوں سے بھی حال ہے خیریت معلوم کر لیا کرتے ہیں کہ یہ کپڑے پر زرد رنگ کیسا لگ گیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے شادی کر لیا ہے اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کو مہر میں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کی طرف شکایت نہیں کیا کہ میں امام الانبیاء ہوں, مجھے باراتی بنا کر کیوں نہیں لے کر گئے, میں محلے کا امام ہوں, آپ کے بیچ میں رہتا ہوں, مجھے بھول گئے. آج بہن کے یہاں دلہا خود کارڈ لے کر نہ جائے تو بہنیں آنے والی نہیں ہیں. پھوفی کے گھر پہ دلہا اگر خود کارڈ لے کر نہ جائے تو آنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کیا کہ مجھے باراتی بنا کر کیوں نہیں لے کر گئے. آپ نے خوشی کا اظہار کیا, دعائیں دیا اور ایک پیغام دیا جو امت کے نام پر ہے عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو, کھا ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. جو چیز مشروع اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم کی کوئی نہیں. ہمارا دوست اگر ہمیں نہ بلائے تو ہم زندگی بھر کہتے ہیں یہ کیسا دوست ہے, یہ تو بے وفا ہے, بارات لے کر گیا لیکن اس نے مجھے نہیں بلایا. یہ شادی کتنی سمپل تھی, ذرا اس کے بارے میں آپ غور کیجئے, سنیے. شادی کو ہم نے کتنا مشکل بنا دیا. ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں. پہلے نبی کے لیے جائز تھا کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو نبی کے حوالے کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ایک صحابی وہاں پر تھے, انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میری شادی کرا دیجئے نا اس عورت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ اس آدمی نے کہا تو پوچھیں گے بنگلہ ہے کہ نہیں, گاڑی ہے کہ نہیں, گھر ہے کہ نہیں, ممبئی میں کھولی ہے کہ نہیں, نوکری والا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا مہر دینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمسوا خاتم من حدید, اے صحابی مہر کو دینا ہی پڑے گا. جاؤ گھر میں ڈھونڈو, کہیں ہو دیکھو, ہو سکتا لوہے کیا کوئی چھلا انگوٹھی پڑی ہو تو اسی کو لے وہی میں مار دے دو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لوہے کا چھلا بھی نہیں, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ایک چادر ہے, اسے میں پہنتا ہوں, کہو تو آدھا مہر کے طور پر ہونے والی بیوی کو دے دو. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم آدھا دے دو گے تو تمہارے کام کا بھی نہیں رہے گا, نہ اس کے کام کے رہے گا. ایک چادر کو پھاڑ دو گے تو نہ تمہاری صدر پوشی ہوگی نہ اس کی صدر پوشی ہوگی, کیا فائدہ. کہا اچھا کچھ صورتیں یاد ہیں تم کو, کچھ آیتیں یاد ہیں تم کو؟ کہا اللہ کے نبی ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قد زوجتکہا بما معک من القرآن, اے میرے صحابی میں تیری شادی کر رہا ہوں جو تیرے ساتھ قرآن کی کچھ صورتیں ہیں انہیں کو مہر بنا رہا ہوں, انہیں کو مہر کے طور پر بنا رہا ہوں. اس سے ایک بات بھی ثابت ہوئی کہ مہر کو بعد میں بھی دیا جا سکتا کیونکہ اسی وقت انہوں نے صورتوں کو نہیں سکھلایا تھا. شادی ہو تو ایسی, شادی ہو تو ایسی کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ام سلیم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا آپ جیسے آدمی کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن بات یہ ہے میں مسلمان عورت ہوں اور آپ کافر ہیں. مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر عورت سے شادی کرے. آج حالات کیا ہیں, آپ روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں,
مشرقی یو پی تو الحمدللہ کچھ محفوظ ہے، مغربی یو پی میں دیکھا سنا بھی جاتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں غیروں سے بیاہ کر چکی، لوگ لاکھوں کی تعداد بتلا رہے ہیں، لیکن ام سلیم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا خاندان شریف ہے، آپ جیسے آدمی کے شادی کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، پیغام کو کینسل نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں مسلم عورت کو کسی غیر مسلم سے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ ہاں میں اتنا راضی ہو سکتی ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مسلمان ہو جاؤ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری مسلمان ہو گئے اور ان کے مہر کیا ٹھہری؟ وہی اسلام، جو مسلمان ہو گئے اور اسی پر وہ راضی ہو گئے۔ یہ سیمپل نہ بارات کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے۔ عائشہ کی شادی ہوئی، نبی ان کے گھر پہ نہ کھانا بن رہا ہے، آج لڑکی کے گھر پہ کھانا بن رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ آ کر کھا جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ سیٹ بھی رہتے ہیں تو بھی لڑکی کے نام پر کیا لیتے ہیں؟ کچھ لیتے ہیں، لکھتے ہیں کاغذ میں کہ ہم کو دے کر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا نام کیا، بھول گیا۔ سیٹ ہے پھر بھی آپ کھلا رہے ہو کوئی چیز، پہلی بات تو اس طرح کا رسم ہے ہی نہیں، اگر کھلا رہے ہو تو اس پر پیسہ کیا ہے آپ لے رہے ہیں؟ یہ تو ہوٹل آپ کھول رہے ہیں کہ بھائی کوئی سامان 200 روپے کا بریانی کھلاؤ، اس کا ایک پلیٹ کا آپ پیسہ لے رہے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ ہاں کوئی ضرورت مند ہے، آدمی بیگ سے مدد کرے اور شادی کو سمپل اور آسان بناؤ، کہنے کی باتیں بہت تھی، چونکہ معزز علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین امت مسلمہ کے اندر جو بدعات و خرافات و رسوم پائے جاتے ہیں، الہ العالمین تمام بدعات و رسومات کو ختم کر دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔ عجب جادو